بھارتی میڈیا کی زبان کو جو پھن لگا دیا گیا ہے اس کی فنکار مستقبل قریب میں خاموش ہوتی نظر نہیں آتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک الگ طرح کے بھارت سے ملوانے والے ہیں جہاں پر مذہبی بھائی چارہ موجود تھا۔ جنہوں نے بھارت کو جانا ہی مودی کے دور میں ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی حیرت انگیز ہونے والی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ایک جانا مانا بھارتی نیوز چینل ڈاکٹر ذاکر نائک کا انٹرویو لے رہا تھا، وہی ڈاکٹر ذاکر نائک جن کے آج بھارت داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی اور ان کو گرفتار کر کے بھارت لانے کے لیے طرح طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اینکر نے نہایت ہی نفیس زبان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعارف کروایا اور کہا کہ آج میرے مہمان مذہبی میدان میں ایک راک سٹار کی طرح ہیں اور وہ یہ تبلیغ نہیں کرتے جس کی ایک عام ہندوستانی توقع رکھتا ہے۔ یہ مذہبی رواداری کو فروغ دیتے ہیں، وہ اسلام کو ایک جدید اور آسان طریقے سے سکھا رہے ہیں اور صرف اسلامی نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی رواداری کی بات کرتے ہیں۔ تعارف کے بعد اینکر نے سوال کیا کہ ایک اسلامی مبلغ جو سوٹڈ بوٹڈ ہے، پینٹ کوٹ میں آتا ہے اور ٹی وی پر اسلام سکھاتا ہے، یہ وہ طریقہ نہیں جس کی اسلام کی سمجھ نہ رکھنے والوں کو توقع ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی مبلغ تو گھروں سے ٹی وی باہر پھینک دینے کا کہے گا اور آپ نے اسی ٹی وی کا سہارا لے کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ میں اسلام کا پرچار ماڈرن طریقے سے کرتا ہوں، میں قرآن پاک اور صحیح حدیث کا سہارا لے کر لوگوں تک سچ پہنچا رہا ہوں۔ ٹی وی ایک ماڈرن طریقہ ضرور ہے مگر میں جب تبلیغ کر رہا ہوتا ہوں تو میں قرآن و حدیث کی اصل کی جانب جا کر سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ہندو مت کی بات کروں تو وہ نہیں کہتا جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، میں ویدوں کی بات کرتا ہوں۔ جب میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو قرآن پاک اور صحیح حدیث سے حوالہ جات دیتا ہوں، اور جب میں عیسائیت کی بات کروں تو میں عیسائی صحیفوں سے باتیں دنیا کو بتاتا ہوں۔ Actually, I follow, as you said, that teaches modern Islam according to interpretation. I believe interpretation of Quran and the Sahih Hadith. So I go back to the original sources. When I speak about religion, I go back to the original scripture. If I speak about Hinduism, I go to the Veda. When I speak about Islam, I go back to the Quran and the authentic Hadith, and then I present it to the world. اینکر نے کہا کہ آپ نے یہ طریقہ اپنا کر دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد اینکر نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ صحیفوں سے بات بتاتے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے مبلغ جو قرآن سے ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کیا کیا پابندیاں انسانوں پر لاگو ہونی چاہیے؟ جیسے کہ ٹی وی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، لڑکیوں کے ماڈرن سکولوں میں بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے مذہبی صحیفے نہیں پڑھ رہے؟ You say you go to the original sources. So are you suggesting that many others who use the medium of Islam to put many restrictions, watching television for example, or going to a modern school, particularly for women, they are not reading the original scriptures? اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث سے چند باتیں اٹھا کر ان کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے مبلغ ہیں جو 50، 100، 150 یا 200 سال پہلے کی لکھی کتابیں پڑھ کر ان سے حوالے دیتے ہیں، وہ اصل ذریعے سے رابطہ نہیں کرتے جو قرآن ہے۔ میں جب بھی کسی اسکالر سے ایسی کوئی بات سنتا ہوں تو میں اس کی جڑ تک جاتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کہا، پھر قرآن پاک سے اس کا جواب تلاش کرتا ہوں اور ان کے سننے والے اس بات کی تصدیق کیے بغیر اس نے جو کہا وہ کیوں کہا اور کس وجہ سے کہا دیکھ کر کہا آگے وہی بات پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں تو ٹی وی کا ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں اپنے ہاتھ سے تصویر بنانے کو غلط کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی بھی حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو میرے نزدیک قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، البتہ ٹی وی پر غلط چیزیں دیکھنا حرام ہے، جیسے فحاشی اور یعنی حرام ہے۔ So maybe there's a scholar who has misinterpreted something maybe 50 years back, 100 years back, 200 years back. So they believe in his view directly without going to the source. Right. What I do whenever I read a statement of a scholar, I go back and see why has he said that thing. Right. So most of the people, they just believe and they quote the scholar without checking what he has quoted and from where he has got it. So what we believe that there's no verse in the Quran or the Hadith which says that television is prohibited. Right. Yes, there is a statement in the Quran which says, about making tasveer or portrait, by doing my hand. It doesn't mean about photography and videography, because at the time of the Prophet, photography and videography wasn't there. Right. So according to me, there's no verse in the Quran, the Hadith which says that television is haram. But watching wrong thing on television, right, like obscenity, like pornography, fine.
that is haram. नाज़रीन, एंकर ने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या आप समझते हैं कि ऐसे लोगों की वजह से इस्लाम का नाम खराब हुआ जो बगैर जाने बूझे गैर मुसद्दिका बातें आगे बयान कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात से इत्तेफाक करते हुए कहा कि वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मजहब दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। जैसे जिहाद लफ्ज को सबसे गलत मतलब निकाला गया। लोग जिहाद के बारे में गलत सोचते हैं, इसकी गलत तशरीह करते हैं और फिर सुनने वाले भी समझते हैं जैसे जिहाद वाकई में कोई बहुत ही बुरी चीज है। जिहाद का लफ्ज जद्दोजहद से निकला है। इसका मतलब है जुस्तजू करना और तलाश करना। एंकर ने फौरी पूछा, क्या इसका मतलब जंगो जदल नहीं? जिसकी डॉक्टर साहब ने फौरी नफी की और कहा, बिल्कुल भी नहीं। जिहाद का मतलब है अपने आप को दुरुस्त करने के लिए और अल्लाह ताला को पाने के लिए जुस्तजू करना और जवाब तलाश करना ताकि मुआशरे में बेहतरी लाई जा सके। अगर कोई शख्स मुआशरे में बेहतरी के लिए किसी बुराई से मैदान जंग में लड़ता है उसको भी जिहाद कहते हैं, मगर जिहाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लेना बिल्कुल गलत है। It is the most misconceived religion in the world. Most misunderstood religion. Give me some examples, because you talk to people around the world. For example, as we are discussing, the most misconceived word in Islam is jihad. Right. People have a wrong notion and they've got the wrong information just by the television media, etc. Because as you know that jihad, originally, the Arabic word comes from the word jidd jahad, means to strive and to struggle. Struggle. That's it. It means to strive and struggle. That doesn't mean holy war. Doesn't mean at all. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस एंकर को बताया कि जिहाद का लफ्ज पहली मर्तबा ईसाई मिशनरियों ने इस्तेमाल किया था, जिन्होंने ये गलत फहमी फैलाई कि इस्लाम तलवार की नोक से फैला है, जो बिल्कुल गलत बात है। अब ये लफ्ज मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि जिहाद का मतलब होली वॉर यानी नेकी की जंग है, लेकिन अगर अरबी जबान में देखें तो होली वॉर को अरबी में हरब मुकद्दसा कहा जाता है। जिहाद का तो दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक ही नहीं और ये हरब मुकद्दसा का लफ्ज ना तो कुरान पाक में कहीं आया है ना ही सही हदीस में कहीं मौजूद है। ये कुछ लोगों का फैलाया हुआ झूठ है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। This, if you see that Jidda Jihad means to strive and struggle, so if you Islamic context it means to strive and struggle against your own evil inclination, to strive and struggle to make the society better. Even if a person is striving and struggling in the battlefield in self-defense, that's called as jihad. Right. So this word holy war was first used to describe the Christian crusaders Right. who spread the religion on the point of the sword. And now it's used for the Muslim, unfortunately, because holy war in Arabic, if you translate, means Harbu Muqaddasa. This word Harbu Muqaddasa doesn't appear anywhere in the Quran, neither in the sayings of the Prophet. नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली तमाम ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।